زنا کی جو سزا ہے وہی سزا ملنی چاہیے، اسی طرح سے شراب نوشی کی جو سزا ہے وہی سزا ملنی چاہیے، تہمت کی جو سزا ہے وہی سزا ملنی چاہیے، اس کے بدلے میں روپے پیسے قطعاً نہیں۔ لڑکا اور لڑکی کے درمیان زنا کا بدترین عمل صدور ہوتا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پیسے کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں زنا کی سزا کیا ہے؟ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگنے چاہیے، دونوں کو، کسی ایک کو نہیں۔ لڑکی کو بھی 100 کوڑے، لڑکا کو بھی 100 کوڑے لگنے چاہیے، مگر ہو کیا رہا؟ آئیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زناکار لڑکی، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، چپکے سے نہیں، چپکے سے نہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا هُمَا، دونوں کو جب سزا دی جائے گی، کوڑے لگائے جائیں گے، مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، جب کوڑے لگے وہ تڑپے، چھلانگ لگائے، روئے دھوئے، لوگ دیکھیں کہ ہاں انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کیا تھا، یہ دونوں زناکار ہیں، اس لیے ان پر ڈنڈے برس رہے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں، دوسرے کو عبرت ملے گی۔ سماج کے اندر اگر کوئی شخص چاہے گا زنا کریں گے، اس کو یاد آئے گا اس کو جو سزا لگی تھی، اس کو جو ڈنڈے لگے تھے، ہم بھی اگر ایسا کام کریں تو ہم کو بھی اس طرح تڑپایا جائے گا۔ میرے بھائیو، سماج میں اس کی جگہ پر کیا کیا جا رہا ہے؟ لڑکا کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے اور لڑکی کو معصوم سمجھ کر کے اس کو پرسکار دیا جاتا ہے کہ تم سے زنا کیا فلاں لڑکا نے، تیرے لیے یہ انعام ہے، اور اس نے زنا کیا یہ بڑا مجرم ہے، اس کو 2 لاکھ روپے جرمانہ ہونا چاہیے۔ 2 لاکھ روپے لگ بھگ وصول کیے جاتے ہیں، 1.5 لاکھ پرسکار کے طور پر لڑکی کو دیا جاتا ہے، 50,000 یہ لوگ بانٹ لیتے ہیں۔ فائدہ، سدھار پیدا ہوگی؟ ارے بھائی یہ فیصلے ہو رہے ہیں کیوں؟ دھندا چلانے کے لیے، قرآن کو بیچ کر کے، قرآن کے فیصلے کو بدل کر کے منمانی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سماج کے اندر سدھار پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو عبرت مل سکتی۔ سنیے، پیشاب سے کپڑا پاک نہیں ہوتا ہے، پیشاب سے اور گندا ہوتا ہے۔ آپ پیشاب سے کپڑے دھو رہے ہیں۔ دوسری بات، 1 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسمانی سزا جو دی جاتی ہے، اسلام میں پیسے ویسے کا کوئی تصور نہیں کہ یہ ہے، یہ جرم کیا تو اتنے پیسے جرمانہ کر دو، نہیں، جسمانی سزا ہے۔ یہ گھمنڈ کو توڑنے والی چیز ہے جسمانی سزا۔ گھمنڈ کو چاہے کتنا بھی بڑا مجرم ہو، اسلام میں ہے کوڑے لگائے جائیں، گھمنڈ ٹوٹے گا۔ گھمنڈ ٹوٹنے والی ایک مثال دے رہا ہوں، اٹھائیے علاء الدین متقی الہندی کی ایک کتاب کنز العمال، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 355 کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، مصر کے گورنر تھے، یعنی وزیر اعلیٰ سمجھ لیجئے۔ ان کے ایک بیٹے محمد بن عمرو نے مصر کے ایک شخص کو کوڑا لگایا اور کہا میں بڑوں کا بیٹا ہوں، میں بڑوں کا بیٹا ہوں، مارے گھمنڈ کے کہا بڑوں کا بیٹا ہوں، اور مصری کو، اس آدمی کو، مصر کے آدمی کو کوڑے لگا دیے۔ حضرت عمرو بن العاص کو معلوم ہوا میرے بیٹے نے فلاں شخص کو کوڑے لگائے، اس کو لا کر کے رکھ دیے گھر میں، یعنی قید کر دیے کہہ لیجئے، اس ڈر سے کہ یہ شخص جا کر کے کہیں امیر المومنین فاروق اعظم کو جا کر شکایت نہ کر دے، ورنہ خیریت نہیں۔
خیریت نہیں. کچھ دنوں تک ان کو بند رکھے, اس کے بعد اس کو چھوڑا گیا. وہ مصری وہاں سے مصر سے مدینہ آیا اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سے شکایت کر دی کہ عمرو بن العاص کے بیٹے محمد نے مجھے کوڑے مارے ہیں اور میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو بلا بھیجا کہ تم اپنے بیٹے محمد کو لے کر مدینہ حاضر ہو جاؤ. حضرت عمرو بن العاص مدینہ تشریف لائے. پوچھا گیا تم نے کیا کیا؟ اس نے صحیح بتا دیا. حضرت عمر فاروق نے اس مصری سے کہا اٹھاؤ ڈنڈا اور ان کے باپ کے سامنے برو کے بیٹے کو یعنی محمد کو لگاؤ کوڑے. اس نے کوڑے جم کے لگا دیے. اس کے بعد فاروق اعظم نے کہا ان کے باپ کو بھی لگاؤ. اس نے کہا نہیں امیر المومنین, جس نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی میں نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا, باپ کو میں مار نہیں سکتا. اس کے بعد حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا اگر ان کے والد کو بھی تم مارتے تو میں کچھ نہیں کہتا, میں تمہیں روکتا نہیں. اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص سے کہا اے عمرو کب سے تو لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں, اسلامی سزا میں جسمانی سزا ہے, پیسے کا کوئی تصور نہیں ہے, اور جسمانی سزا دینے سے انسان کا گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے. اور آخری بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح کا جرم کرے اسی طرح کی سزا ان کو دی جائے, اور قرآن حدیث میں سزا موجود ہے, اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے.